بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله مولانا. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں نشاندہی نہ کریں، علی رجل، ایک ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تمہیں نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ آپ اس آیت میں کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزانہ بے ادبی کا رویہ دیکھیے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً زندگی کے 13 سال انہی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ کے نبی کہیں سے گزر رہے ہوتے، یہ لوگ حقارت کے لیے، توہین کے لیے ایسا انداز اپناتے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حد درجہ نفیس مزاج اور حساس مزاج تھے۔ یہ اللہ انہیں حضور علیہ السلام کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی ان باتوں کو برداشت کر جاتے۔ اب دیکھیں نا، آپ تھوڑا اس آیت کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ ہے وہ شخص، یہ ہے هل ندلکم علی رجل، تمہیں ایک بندہ نہ بتائے جو تمہیں عجیب بات کرتا ہے کہ جی جب ہم مر کے گل سڑ جائیں گے ہمیں دوبارہ۔ قرآن کریم دو جگہ فرما رہا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناها رفع سمكها فسواها، ہم نے جب اتنا بڑا آسمان بلند کر دیا تو تمہیں پیدا کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ کافر اسی بات پر اٹکے رہے، اور آج کا کافر بھی اسی بات پر اٹکا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ایک مرتبہ ملی، موت پر سلسلہ ختم۔ بھائی موت پر کیا؟ کیوں؟ کافر بھروسہ کرتا ہے اپنی نظر پر، اپنی نگاہ پر، اپنے علم پر، اور عقل کی جو پہنچ ہے نا، وہ صرف وہی تک ہے جہاں تک کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ دیکھیے بھائی، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہماری آنکھیں ہیں نا،
ہماری آنکھیں صرف یہیں تک دیکھ رہی ہیں جہاں تک روشنی. اس وقت تو وضو خانے کی لائٹ ہم نے بند کی ہوئی ہے تاکہ کیڑے مکوڑے کی وجہ سے پیٹ نہ خراب ہو، لیکن مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. کیوں؟ میرا دیکھنا وہیں تک کام کر رہا ہے جہاں تک کیا ہے؟ روشنی. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ ہمیں کچھ نظر ہے. ہاں، چونکہ اللہ نے ہمیں سننے اور عقل کی طاقت دیا، اگر پیچھے سے کوئی آواز آئے تو ہم کانوں سے سن کر اس کو کیا کر لیں گے؟ محسوس کر لیں گے. اس سے آگے تک ہماری عقل، ہماری سمجھ کی پہنچ نہیں ہے. کافر بس اسی دائرے میں رہتا ہے، جہاں تک سن رہا ہے، جہاں تک دیکھ رہا ہے، جہاں تک عقل کام کر رہی ہے. کافر کہتا ہے بس سارا کچھ یہی تک ہے، اس سے آگے اور کچھ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے اس سے آگے کی چیزیں بھی دکھاتے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس سے آگے کی چیزیں بھی دکھاتے ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مسلمان کھانا کھا رہے، کھاتے کھاتے آخری لقمے تک پہنچ گئے. جب آخری لقمے پر پہنچے نا، ان کو خیال آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. آخری لقمے میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا. اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے ہنس پڑے، مسکرا پڑے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا کہ اس نے بغیر اللہ کے نام لیے کھانا شروع کیا، شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا. آخری لقمے پر جب یہ پہنچا، اس کو یاد آ گیا، اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان قے کر کے بھاگ گئے. اب یہ جو بات ہے یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی. وہ قے ظاہری قے نہیں تھی، وہ روحانی تھی. اس بات کو اب کس نے دیکھا؟ وحی کی روشنی میں نبی نے دیکھا. انسانوں کے پاس یہ روشنی اسی لیے بھائی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں بند کر کے 100% اعتماد کا نام ہے. بھائی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ 100% آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کھانے کی احادیث پڑھیں گے، اس میں 10 باتیں ایسی آئیں گی جس کو ہم عقل اور اپنی نظر سے دیکھ نہیں سکتے. وہ روحانی ہے، اور روحانی چیزیں اللہ تعالیٰ کس کو دکھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچی بھاگ کر آئی، بیچ میں ہاتھ ڈالنا سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا. حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کے ساتھ، اور جو مسلم وغیرہ کی روایت ہے اس میں ایک بدو کا تذکرہ ہے کہ شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا چاہ رہا تھا. یہ بھائی کس طرح کھانا چاہ رہا تھا؟ بغیر بسم اللہ کے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کافر اتنے مصر کیوں تھے، اور آج کا کافر کو بھی اتنا اصرار کیوں ہے کہ یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے بس یہ اتنی سی ہے، تھوڑی سی ہے، اتنا اصرار کیوں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اسی کو مانتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے. صرف ایک چیز پر آ کر کافر لاجواب ہوتا ہے. ان کا اصول یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، بس وہی سچ ہے، باقی سچ ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے اندر روح ہے؟ جی ہے. کدھر ہے؟ بھائی روح دکھا سکتے؟
میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اللہ کے وجود پر جو سب سے بڑی دلیلیں ہیں ان میں سے ایک دلیل روح ہے، کہ دیکھیے روح ہمارے اندر موجود ہے، اور ساری یہ زندگی کی جو بہاریں ہیں یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ یہ روح کے ساتھ قائم ہے، لیکن روح نظر نہیں آتی۔ اس لیے یہ پورے جہان کی بہاریں جو ہے یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ بہرحال وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں نشاندہی نہ کریں، تمہیں دکھائے نہ ایک ایسا شخص، ینبئکم، جو تمہیں ایسی خبریں دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بالکل گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو نعوذ باللہ آگے کیا کرے؟ یہ کافر کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا، کیا یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اب بھی جنہ، یا اس پر جنون ہے؟ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ بھائی حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ کیا یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ حالانکہ جھوٹ اللہ پر کون باندھ رہا ہے؟ یہ خود باندھ رہے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ کون باندھ رہا ہے؟ یہ خود، اور اس کی نسبت تو نعوذ باللہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ ہستی تو وہ ہے جس نے اللہ تعالی کے پیغام کو 100% پہنچا دیا۔ نبی کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی نبی نے اللہ کے بارے میں ایک بال کے برابر بھی غلط بیانی کی ہو، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ انسانوں کو پہنچانا تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% پہنچا دیا۔ ہاں تھوڑا سا تفصیل ہے کہ ایک وحی وہ ہے جہاں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بھائی جہاں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچانے والے ہیں، وہ وحی ہے قرآن کریم۔ الفاظ بھی اللہ کے، معنی اور مفہوم بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اور دوسرا حصہ وحی کا وہ ہے جہاں مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ۔ بھائی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ احادیث مبارکہ کے سارے الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، معنی، مطلب، مفہوم، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ کے، اور بھائی معنی اور مفہوم بھی کس کا؟ اللہ کا ہے۔ کوئی کبھی زیادتی اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ نہیں کرتے۔ من وعد 100% اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا بھی کفر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بھی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر غلط بات کی نسبت میری طرف کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھائی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت کرنا یہ بھی انسان کی بربادی ہے۔ اور بھائی میں یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہم آج کل سوشل میڈیا ہے، کوئی چیز ہمیں بھیجتا ہے ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اور اس کی نسبت ہوتی ہے کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حالانکہ حضور نے وہ فرمایا نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے۔ بہرحال کافروں کی اتنی جسارت کہ یہ شخص یا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اب بھی جنہ، یا اس پر کیا ہے؟ جنون ہے۔ دیکھو بھائی اس بات کا جواب دینا چاہیے تھا کہ نہیں اللہ کو؟
اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہ یہ ہم پر جھوٹ باندھ رہے اور نہ ان پر جرور ہے۔ اللہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ جس سوال کا جواب بالکل واضح ہونا اس کا جواب نہیں دیا کرتے۔ سرکار میں کیا کہہ رہا ہوں، جس سوال کا جواب وہ دیا، حضور علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا یہ شخص دیوانہ ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور بھائیوں 40 سال تک تو تم یہ کہتے رہے ہو کہ مکہ میں آج تک اس ہستی کی زبان سے کسی نے جھوٹ ہے؟ جس ہستی نے 40 سال بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کدھر بولے گا؟ نمبر 2، تم کہتے ہو اس پر جنون ہے۔ جو شخص اس ہستی کے پاس 5 منٹ بیٹھ جاتا ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہتا کہ اللہ نے سب سے بڑا عقل مند اس ہستی کو پیدا کیا۔ دنیا کے عقل مند جس ہستی کے جوتوں میں بیٹھتے، اس لیے قرآن کریم نے ان کی بیکار بات کا جواب اور فضول بات کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے۔ فضول باتوں کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے۔ ہم ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض باتیں اتنی بیکار اور بیہودہ ہوتی ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ ان کو آہستہ آہستہ خود مار دیتا ہے۔ ان باتوں کو بھائی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود کیا کر دیتے ہیں؟ فنا کر دیتے ہیں۔ بل الذین لا ادھک جواب بھی دیا، قرآن نے رخ بدل دیا۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر۔ یہ نہیں ایمان رکھتے، ہاں، اور یہ ایمان بھی نہیں رکھتے، اور ہوگا کیا؟ بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، آخر میں یہ عذاب میں بھی جکڑے جائیں گے اور بدترین دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ دلیل لے لیجیے اللہ کیسے پیدا کریں گے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے الی ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، کیا من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، جو اللہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین پیدا کر سکتا ہے۔ بھائی 5 دن پہلے گرمی تھی، 5 دن پہلے کیا تھی؟ سارا ڈسکا، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان مل کے اس گرمی کو بھگا سکتے تھے؟ ساری انسانیت مل کر ذرا اس موسم کو تبدیل کرے۔ اب پرسوں چوتھ ہم نے فجر اے سی چلا کے پڑھی، اب چلاؤ ہاں اے سی، سب کو پتہ چل جائے گا۔ بھائی یہ تبدیلی کدھر سے آئی؟ جو میرا اللہ گرمی سے سردی، اور بھائی سردی سے گرمی، جو میرا اللہ، آج دیکھیں آم کی طرح غائب ہو گیا۔ جب سیزن آئے گا اور اپنی خوشبو رنگت کے ساتھ پھر مارکیٹ پر آ کر آم قبضہ پنٹوں میں کر لے گا۔ چاول ہے، ابھی گندم آ گئی، گندم میں اس کے بعد بھائی کیا آ گئی؟ چاول آ گئی۔ آج موسم خزاں، اس وقت دیکھیے سبزہ، آپ ذرا باہر نکلے دیکھیے سبزہ کس طرح اپنے عروج پر ہے، اور آپ نے دیکھ رہے 15-20 دن، مہینہ، 1.5 مہینے کے بعد جب سردی کی شدت آنی ہے، یہ پتے کیا ہونا شروع ہو جانے؟ پیلے پڑ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ درخت بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا وہ کدھر گیا سبزہ؟ دیکھ کر لگے گا دوبارہ یہ پیدا ہونا، اور فروری میں جا کے موسم بہار شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہ خدا۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، وہ لوگوں جو کچھ تمہارے سامنے ہے، تمہارے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے تم غور نہیں کرتے ہو؟ تمہاری یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کس طرح پیدا کرے گا؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرا دے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں کوئی
ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، لوگوں ان آیات میں نشانیاں ہیں، لیکن کس شخص کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ جو کس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسے بڑی دلیلیں اس کے سامنے لائے، جس کے دل کا رخ سیدھا ہو اللہ تعالیٰ۔ وہ ہمارے یہاں وہ ایک کہاوت تھی نا پرانی فارسی کی، کہ جس کا برتن سیدھا ہو اس برتن میں ہی کچھ آتا، جس کا برتن ہی ٹیڑھا ہو اس میں کچھ بھی نہیں آتا۔ برتن ٹیڑھا کر تو 3 گھنٹے بارش ہوتی رہے، ایک قطرہ بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ برتن سیدھا ہو 2 بوندیں پڑے گی، وہ بھی کہاں آ جائے گی؟ جب دل میں ایمان ہو، سمجھ لیجئے دل کا رخ ٹھیک ہے، پھر ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ساری حقیقتیں کھول دے گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔